بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم ناظرین و سامعین، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اور اس کی قدرت یہ ہے کہ وہ اپنے برگزیدہ بندوں کی دعاؤں سے مردوں کو زندہ فرماتا ہے۔ جن لوگوں کا یہ خیال ہو کہ یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام نامی اسم گرامی کے ساتھ جو آپ کی جو کرامت مشہور ہے، یہ محض قصہ کہانیوں کی کتابوں سے ہم کو دستیاب ہوئی ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یا ہم نے کسی کتاب سے اس کو پڑھا نہیں ہے، ان کی خدمت عالیہ میں بصد ادب و احترام میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے اسلام کا ضابطہ دیکھ لیجئے، قرآن مجید کا مطالعہ فرما لیجئے، اور پھر اگر کبھی فرصت مل جائے تو حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے عنوان سے جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کا مطالعہ بھی کر لیجئے کہ حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر ان کی دعا سے اللہ تبارک و تعالی نے اس بیڑے کو زندہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ اس کے ضمن میں سب سے پہلے میں قرآن مجید سے چند آیات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں جو اس کی تائید کھلم کھلا طور پہ فرماتی۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا مردہ زندہ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ ابھی آپ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 سے حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ کے فضائل کے ضمن میں یہ بات سنی ہے کہ وہ مردے زندہ کرتے تھے، اور قریب قریب تمام مفسرین کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ نے 4 مردوں کو زندہ کیا ہے۔ ان میں سے ایک ایسا مردہ بھی تھا جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے 1000 سال کا بود تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ کہاں، حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ کا زمانہ کہاں، ہزاروں سال کے بعد حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ نے اس کو زندہ کیا۔ اور ایسا شخص بھی تھا جو 3 دن کے بعد زندہ کیا گیا، بڑھیا کی بیٹی بھی شامل تھی، اور اس کے اندر ایک بڑھیا کا بیٹا بھی شامل تھا، اور اس کے اندر ایک زکوٰۃ لینے والے عشر وصول کرنے والے عاشر کی بیٹی تھی جن کو حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ نے زندہ کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ کے ہاتھ پر جو مردے زندہ ہوئے تھے ان کو حقیقی زندگی دینے والا کون ہے؟ یقیناً آپ کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ہے، لیکن یہ کام حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ کی ذات سے صادر ہو رہا ہے۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے مردے زندہ کر سکتا ہے تو کیا سبب ہے، کیا وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی اور ہستی کی دعا پر مردوں کو زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ میں نے عرض کیا کہ سورہ بقرہ سے صرف دیکھ لیجئے، پورے قرآن کی بات میں نہیں سناتا ہوں آپ کو، سورہ بقرہ کے اندر جو قرآن مجید کی دوسرے نمبر کی سورہ مبارکہ ہے اور قرآن مجید کی سب سے بڑی سورہ مبارکہ ہے، اس کے اندر 4 مقامات پر مردوں کے زندہ ہونے کا تذکرہ ہے۔ سورہ بقرہ میں پہلے پارے میں آیت نمبر 72 کو 73 کو دیکھ لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پھر تم نے اس میں اختلاف کیا، اس قتل تم نفس فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، پھر تم نے اختلاف کیا اور تم اس کو چھپاتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی جس کو تم چھپاتے تھے اس کو ظاہر کرنے والا تھا۔ پھر کیا کہا، فرمایا فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا۔ یہ جو پیچھے گائے کا تذکرہ آیا ہے جس میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی بارگاہ میں ان کی چاہنے والوں نے، ان کے امتیوں نے کہا تھا کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ وہ ہمارے لیے مردے کو زندہ کر دے، یہ جو بندہ قتل ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے یہ الفاظ کہے کہ گائے لاؤ، اس کو ذبح کرو، اور یہاں پہ اس کا تذکرہ فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا،
ہم نے کہا مارو اس کو، بے بعدہا، اس گائے کے بعد حصے کے ساتھ، کذالک یحیی اللہ الموت ویریکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی مردوں کو زندہ فرماتا ہے، ویریکم آیاتہ، اور تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے شاید کہ تم سمجھ سکو۔ معزز و محترم ناظرین و سامعین، توجہ طلب بات یہ ہے کہ وہ رب جو گائے کے جسم کا ایک حصہ مردے پر لگنے سے مردے کو زندہ کر سکتا ہے، وہ اپنے برگزیدہ بندوں کی دعاؤں سے مردوں کو زندہ کیوں نہیں فرما سکتا؟ پھر میں ایک آیہ کریمہ اور آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اسی سورہ بقرہ میں آیت نمبر 243 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاہم ان اللہ لذو فضل علی الناس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے نکل گئے، وہم الوف، اس حال میں کہ وہ ہزاروں تھے، حذر الموت، موت کے ڈر سے۔ اس کے ضمن میں مفسرین کرام نے یہ بات بیان کی ہے کہ طاعون کا مرض پھیل گیا تھا، لوگ طاعون کے ڈر سے کہ مر نہ جائیں علاقہ چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، جنگل میں جا کے بسیرا کر لیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہم الوف حذر الموت، ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکلے تھے اور موت کے ڈر سے گئے تھے۔ فقال لهم اللہ موتوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا مر جاؤ، جس موت کے ڈر سے تم بھاگ کے آئے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی موت سے ان کو ہمکنار کر دیے۔ اور مفسرین کرام کا یہ کہنا ہے کہ حضرت حزقیل علیہ السلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی تھے، کچھ عرصے کے بعد ان کا وہاں سے گزر ہوا، ہزاروں مردوں کو پڑے دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دی، ان کی دعا کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا۔ ثم احیاہم، پھر اللہ رب العزت نے ان کو زندہ کیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صاحب فضل ہے لوگوں پر۔ میں سوال یہ کرتا ہوں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہزاروں کی تعداد میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہے حضرت حزقیل علیہ السلام کی دعا پر، کیا اپنے کسی اور بندے اور اپنے برگزیدہ ہستی کی دعا پر مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا ہے؟ ایک اور آیت کریم آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 259 میں یہ واقعہ بڑا مشہور ہے، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعد یوم قال بل لبثت مئۃ عام فانظر الى طعامک وشرابک لم یتسنہ وانظر الى حمارک ولنجعلک آیۃ للناس وانظر الى العظام کیف ننشدها ثم نقصها لحما فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے یا اس شخص کی طرح جو ایک ایسی بستی سے گزرا جو اپنی چھتوں کی، جس کی چھتوں کے اوپر اس کی دیواریں گر گئی تھی، اللہ اکبر، وہی خاویۃ علی عروشہا، چھتیں پہلے گر گئیں، اس پہ دیواریں گر گئیں۔ جب اس نے یہ حال دیکھا اس گزرنے والے شخص نے، اس نے کیا کہا؟ قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیسے زندہ کرے گا اس کی موت کے بعد؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ اس نے یہ سوال کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کو موت دے دی۔ فاماتہ اللہ مئۃ عام، 100 برس تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو موت دے دی۔ فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ، 100 سال موت دینے کے بعد پھر اس کو زندہ کیا، پھر اس کو اٹھایا، پھر پوچھا قال کم لبثت، کتنی دیر رہا ہے؟ جواب میں اس نے کہا لبثت یوما او بعد یوم، مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ میں ایک دن رہا ہوں یا پورا دن نہیں بلکہ دن کا بعد حصہ رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تو 100 برس تک رہا ہے، فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، اپنے کھانے کی طرف دیکھ، اپنے مشروب کی طرف دیکھ جو ابھی تک گلا سڑا نہیں، وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کو دیکھ، اس کا حال کیا ہے، اس کی ہڈیاں تک گل گئی ہیں، سڑ گئی ہیں۔ فانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما،
دیکھ ہم ہڈیوں کو کس طرح جوڑتے ہیں، کس طرح اس کو گوشت کا لباس پہناتے ہیں۔ معزز و محترم ناظرین، سورہ بقرہ کے اندر تیسرے مقام پر یہ بات فرمائی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شخص کو 100 برس تک موت دینے کے بعد زندہ کیا، اور نہ صرف اس کو زندہ کیا بلکہ اس کے گدھے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ فرمایا، اور اپنی قدرت کے اعتبار سے یا پھر اس ہستی کی، وہ جو ہستی تھی اس کے لیے، اس کو اظہار شان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جو ہے وہ اس کا جو کھانا تھا اور اس کا جو مشروب تھا اس کو گلا سڑا بھی نہیں، جو نسبتاً ایک دن کے اندر خراب ہو جاتا ہے، گدھا جو مرتے مرتے بھی کئی دن لے جاتا ہے، ختم ہوتے ہوتے بھی کئی مہینے لے جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے گدھے کو بھی زندہ فرمایا ہے، اور اپنی قدرت کے اعتبار سے، اور اگر وہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہو تو اس کے لیے اس کی معجزانہ شان کے اعتبار سے پھر اس کے کھانے کو بھی محفوظ رکھا ہے، اس کے پینے کو بھی محفوظ رکھا ہے۔ اس کے بارے میں اکثر مفسرین کرام کی رائے یہ ہے کہ یہ جو گزرنے والی ہستی تھی یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہے، جن کے بارے میں یہودیوں نے یہ نظریہ اپنایا ہوا ہے۔ قرآن مجید جس کا بیان کرتا ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے یہ کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اس وجہ سے کہہ دیا کہ 100 برس تک ان پر نیند آئی یا ان پر موت طاری ہوئی، ان کے گدھے کو بھی زندہ کیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی زندہ فرمایا تاکہ نشانی ہو جائے زمانے کے لیے۔ تو یہودیوں نے اس نشانی کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نشانی کو اللہ کا بیٹا سمجھ لیا۔ تو اکثر مفسرین کرام کی رائے میں یہ حضرت عزیر علیہ السلام کا قصہ ہے، لیکن بعض مفسرین کرام کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام نہیں تھے بلکہ کوئی شخص تھا۔ اب کوئی شخص سے بعض نے کہا کہ یہ وہ کافر شخص تھا، کیوں حتمی رائے اس پر نہیں آئی۔ تو میں یہاں پر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت عزیر علیہ السلام ہوں تب بھی، اگر عزیر علیہ السلام نہ ہوں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اکثر مفسرین کرام نے عزیر علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، اور بعض مفسرین کرام نے حضرت عزیر علیہ السلام کی بجائے یہ کسی کافر کا قصہ بیان کر دیا، اور اس پر اعتراض بھی وارد کیے ہیں کہ کافر تو نشانی نہیں بن سکتا۔ میں اس پر ایک مقام سے یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ تو کوئی عام گزرنے والا بندہ کافر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو فرعون کے بارے میں قرآن میں فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج کے دن ہم تجھے تیرے بدن کو نجات دیں گے۔ سمندر کے اندر دریا میں غرق کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے آج کے دن ہم تجھ کو تیرے بدن کو نجات دیں گے، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ تو اپنے پیچھے آنے والوں کے لیے نشانی ہو جائے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جسم کو محفوظ کر کے اپنی نشانی بنا سکتا، نشانی قرار دے سکتا ہے کہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں، تو یہاں پر حضرت عزیر علیہ السلام ہوں یا کوئی کافر ہو، سوال یہ پیدا ہوا کہ 100 برس مرنے کے بعد پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا۔ اگر ان کے کہنے پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عطا کا ظہور یہاں پہ کر سکتا ہے، حضرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے حوالے سے اگر مردہ زندہ ہو جائے تو کون سی بعید بات نظر آتی ہے، جس پہ آپ نے یہ کہہ دیا کہ ہم نے تو کسی کتاب سے، مستند کتاب سے پڑھا نہیں۔ ایک بات اور میں اسی مقام پر عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ صرف سورہ بقرہ پیش کر رہا ہوں، وگرنہ پورا قرآن بھرا پڑا ہے، کہیں کتنی مثالیں اس سے دی جا سکتی۔ قرآن مجید میں آیت نمبر 260 میں اسی سورہ بقرہ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے واقعہ موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کیا؟ قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطِّيرِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کر دے فرمایا یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا اے میرے رب مجھے دکھا تو مردے کیسے زندہ کرتا ہے۔ قال وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم بتا کیا تو ایمان نہیں لایا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں مولا ایمان لا چکا، وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن مجھے اطمینان قلب چاہیے، مشاہدہ چاہتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا 4 پرندے لے لے، ان کو اپنے پاس رکھ، فَسُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ، کچھ عرصہ ان کو اپنے پاس رکھ تاکہ تیرے ساتھ مانوس ہو جائیں، پھر ان کو
ذبح کرنے کے بعد ان کے جسم کا ایک ایک اعضاء لے کر، ایک ایک ٹکڑا لے کر پہاڑوں پہ رکھ دے. الا کل جبل منہن، کل کا جو یہاں پہ اطلاق ہے وہاں کے پہاڑوں کے لیے، اور نہ کہ ساری روئے زمین کے پہاڑوں کے لیے. ثم ادعهن یاتینک سعیا. اب ایک ایک پہاڑ پر پرندے لیے رکھے گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ فرماتے پھر آواز دے، یاتینک سعیا، تیری آواز پر لبیک کہتے ہوئے آ جائیں گے. وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جان لے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی غالب ہے، حکمت والا ہے، دانائی والا ہے. سورہ بقرہ کے اندر 4 مقامات پر مردوں کے زندہ ہونے کا تذکرہ آیا ہے. میں یہ کہتا ہوں جب مردہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطاؤں سے زندہ ہو سکتا ہے تو پھر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مہربانی فرما دے، حضرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دعا سے اگر 11 برس کا جو بیڑا ہے یا 12 برس کا بیڑا ہے، یا اس کے اندر دولہا ہے یا اس کی بیوی ہے یا اس کے ساتھ باراتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ان کی دعا سے اپنی مہربانی کر کے ان کو زندہ کر دے، اس میں کون سی بات مشکل آپ کو نظر آتی؟ اس لیے کہ یہ بات بندے کی نہیں، یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطاؤں کی ہے. یا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، حزقیل علیہ السلام کے ہاتھ سے مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، حضرت حزقیل کی دعا سے زندہ کر سکتا ہے، اور حضرت عزیر علیہ السلام کے لیے ایک معجزہ بنا کے ان کو 100 سال کے بعد پھر زندہ کر سکتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے 4 مردوں کو زندہ کر سکتا ہے ان کی خواہش پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک برگزیدہ امتی کی دعا سے مردوں کو زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ دور کیوں جاتے ہیں؟ اگر آپ نے یہ نور العرفانی دیکھ لی ہوتی اس مقام پر، جس کو مفسر قرآن جو فخر اسلام ہیں اور فخر اہل سنت ہیں مفتی احمد یار خان گجراتی، اب میں ان سے گزارش کرتا ہوں جن کا تعلق اہل سنت سے ہے، جو اہل سنت کے اپنے آپ کو اہل سنت کا کہلواتے ہیں، کیا مفتی احمد یار خان کو بھی اس قابل نہیں سمجھتے ہیں کہ ان کی بات جو ہے وہ محققانہ ہو جائے؟ کیا وہ اپنے وقت کا محقق نہیں ہیں؟ کیا مفتی احمد یار خان ایسی بات بیس لیس کر سکتے ہیں؟ پھر یہ کہنا کہ میری نظر سے یہ باتیں گزری نہیں، تو ہم آپ کی خدمت میں بس ادب و احترام عرض کریں گے کہ نہ گزرنا ایک اور بات ہے، کسی واقعے کا ہونا ایک اور بات ہے. اور ہمارے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ کے ساتھ پھر اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھ کے جو بات کہی اس کو بھی پڑھ لیجیے. جن کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے طلبوں کا دھون دے کے فرماتے تھے بیمار پہ چھڑکو، جس کے بارے میں تمہیں گمان ہونے لگا ہے کہ مر جائے گا، اب ادھر پانی چھڑکا جاتا تھا، ادھر وہ بیمار کلمہ پڑھتا ہوا اٹھ کے بیٹھ جاتا تھا. جن کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی. بہت سی کتابوں کے اندر اس کا تذکرہ آیا ہے، لیکن ضرورت ہے کہ اس میں مطالعہ کیا جائے. اور قرآن مجید نے ضابطہ بیان کر دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردے زندہ کر کے ان کے لیے معجزہ بنا سکتا ہے، حزقیل علیہ السلام کی دعا سے زندہ کر سکتا ہے، حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال موت دے کے پھر زندہ کر سکتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خواہش پر 4 جانوروں کو مرنے کے بعد زندہ بھی کر سکتا ہے، ان کو شنوائی بھی عطا کر سکتا ہے. تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی دعا پر ایسی مہربانی کرے تو آپ کو اس میں کیا مشکل دکھائی دے رہی؟ معزز و محترم ناظرین، میں یہ عرض کر رہا تھا حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خصوصیات عطا فرمائی تھیں ان میں سے یہ ہے کہ وہ مٹی سے پرندے کی مورت بنا کر پھونک مارتے ہیں، اللہ کے حکم سے زندہ ہوتا ہے، مادر زاد اندوں کو شفا دیتے ہیں، کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتے ہیں، مردوں کو زندہ کرتے ہیں، غیب کی خبریں عطا کرتے ہیں. پچھلے درس قرآن میں نے غیب کے حوالے سے قرآن مجید کی متعدد آیات آپ کی خدمت میں پیش کی تھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم سے مالا مال فرمایا ہے. اور اس کے ضمن میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4-5 حدیثیں بڑی صراحت کے ساتھ حوالے کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر دی تھی. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ اگلی آیت کریمہ کو دیکھا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ کے آنے سے پہلے یہ گفتگو حضرت مریم کے ساتھ کی جا رہی ہے، اور فرماتا ہے وہ مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور وہ فرماتا ہوا آئے گا میں تصدیق کرتا آیا ہوں اس کتاب کی جو مجھ سے پہلے
वो कौन है? तौरात, अपने से पहले किताब की, तौरात की। वलुहिल्ल लकुम बादल्लज़ी हुर्रिमा अलैकुम वजिअतुकुम बिआयतिन मिन रब्बिकुम, और इसलिए जलवा फरमा हुआ हूँ ताकि तुम्हारे लिए मैं वो चीज़ें हलाल करूँ, बादी वो चीज़ें जो तुम्हारे ऊपर हराम की गई। तुम पर जो चीज़ें हराम कर दी गई हैं, मैं तौरात की तस्दीक करने के बावजूद, हज़रत ईसा रूहुल्लाह कलिमतुल्लाह की शरीयत को दुरुस्त करार देने के बाद फिर भी अब मैं कुछ चीज़ें मनसूख करने आया। इससे पता चलता है कि तस्दीक का होना और किसी चीज़ का मनसूख कर देना, ये दोनों आपस में जो हैं ऐसी चीज़ें नहीं हैं कि जो बैक वक़्त ना हो सके। हज़रत ईसा रूहुल्लाह कलिमतुल्लाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तस्दीक भी करते हैं, उनके सीने पे उतरने वाली किताब की भी तस्दीक करते हैं, उनकी शरीयत की भी तस्दीक करते हैं, और बाद वो चीज़ें जो शरीयत मूसवी के अंदर उनके लिए हराम कर दी गई थी, ये उनको हलाल करते हैं। वलउहिल्ल लकुम बादल्लज़ी हुर्रिमा अलैकुम, फरमाते इसलिए आया हूं कि हलाल करूं तुम्हारे लिए बाज वो चीजें जो तुम पर हराम कर दी गई। अपने अपने दौर के अंदर जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों को हलाल और हराम करार दिया गया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में, शरीयत मूसवी में जो चीज़ें हराम थी उनमें से मछली थी, उनमें से बाज़ परिंदों का गोश्त था, उनमें से ऊँट का गोश्त था, ऊँट का दूध था, और ऊँट की इस्तेमाल की चीज़ें थी, और चर्बियों का मसला था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत ईसा रूहुल्लाह कलिमतुल्लाह की शान ये बताई है। वो फरमाते वलउहिल्ल लकुम बादल्लज़ी हुर्रिमा अलैकुम, इसलिए आया हूँ कि मैं तुम्हारे लिए बाज़ वो चीज़ें हलाल करूँ जो तुम पर हराम कर दी गई। मैं ये कहता हूँ अगर अल्लाह तबारक व तआला हज़रत ईसा रूहुल्लाह कलिमतुल्लाह को इस बात की इजाज़त दे सकता है कि हलाल की गई चीज़ों, हराम की गई चीज़ों को ये हलाल कर दें, अगर हज़रत हराम चीज़ों को हलाल हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर करें तो क्या फ़र्क पड़ता है? जिनका ये नज़रिया हो कि सरकार को हलाल और हराम का कोई इख्तियार है ही नहीं। मैं तो आपकी खिदमत आलिया में इसी सूरह आल इमरान की ही एक आयत रखना चाहता हूँ, जो आयत का नंबर है 93, सूरह चौथे पारे के आगाज के अंदर पहली आयत करीमा छोड़ के उसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफिकू मिन शैइन फइन्नल्लाह बिही अलीम। इसके बाद अगली आयत करीमा 93, कुल्लु तुआम कान हिल्लल लिबनी इसराईला इल्ला मा हर्रमा इसराईलु अला नफ्सिही, सारे के सारे खाने बनी इसराइल वालों पर हलाल थे। कुल्लु तुआम कान हिल्लल लिबनी इसराइल, सारे के सारे खाने बनी इसराइल पर हलाल थे, इल्ला मा हर्रमा इसराइल अला नफ्सिही, सवाए उस खाने के जिसको हजरत इसराइल ने, ये इसराइल कौन है? इसराइल ये है, इसका माना होता है हमारी जुबान में अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा। ये हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है, इसीलिए हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की जो औलाद है वो अपने आप को बनी इसराइल कहलवाती। तो फरमाए इल्ला मा हर्रमा इसराइल अला नफ्सिही, मगर वो खाना जिसको याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने ऊपर हराम करार दिया था। हम सवाल करते हैं कि अगर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हलाल खाने को हराम कर सकते हैं तो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हलाल और हराम का इख्तियार हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है? मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम नाज़रीन, गुफ्तगू मेरी जारी रहेगी मुख्तसर से वक्फे के बाद।